بک کلب میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام کے مہمان ہیں رضا علی عابدی صاحب۔ ابھی ہم نے ان کی تازہ کتاب نغمہ گر پر بات کی، لیکن نغمہ گر سے بہت پہلے جو ان کی جن کتابوں کو بہت شہرت ملی، شیر دریا اور جرنیلی سڑک، تو میں تو جرنیلی سڑک پر اس سفر کو واپس لے جانا چاہتا ہوں کہ اس سفر کا آپ نے احوال پہلے نشر کیا اور پھر اس کو کتاب کی صورت میں قلم بند کیا، تو یہ ریڈیو پروگرام سے کتاب تک کا سفر کس سڑک پر اور کس طریقے سے آپ نے طے کیا، کچھ یہ تو بتائیے پہلے۔ اس سے پہلے جو میں نے سفر کیا جرنیلی سڑک یا گرینڈ ٹرنک روڈ یا شیر شاہ سوری مارگ سے پہلے جو میں نے سفر کیا وہ کتب خانہ ہے، اس پر تو میں الگ سے بات کروں گا۔ اچھا چلیے، لیکن اس سے یہ خیال ہوا، وہ مقبول بے حد ہوا، اس سے یہ خیال ہوا کہ سفر کر کے جو تحقیق کی جاتی ہے اس کا لطف اور ہے، خاص طور سے اگر اس میں ریڈیو کا اور آوازوں کا عنصر شامل ہو، یعنی وہی سفر کر کے اگر میں صرف کتاب لکھتا تو اس کی نوعیت مختلف ہوتی، لیکن اس میں چونکہ آوازوں کا کام اور دخل بہت تھا تو یہ ریڈیو کے لیے لکھی گئی۔ ٹھیک، اس کا کردار اور کتابوں سے مختلف ہے۔ پڑھنے والے اب بھی کہتے ہیں کہ کتاب بہت اچھی ہے، لیکن ہمیں تو آپ کسی طرح سے اس کی سی ڈی فراہم کر دیجئے، وہ لطف کتاب پہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ کتاب گنگنا تو سکتی ہے، اونچی لے میں گا نہیں سکتی۔ واہ واہ، یہ ایک قباحت ہے۔ تو جرنیلی سڑک کا خیال تو یوں آیا کہ کتب خانہ چونکہ بہت کامیاب ثابت ہوا، انہوں نے کہا ایک اور سفر کرو اور پھر کوئی کتاب لکھو۔ ڈیوڈ پیج جو ہمارے اردو سیکشن کے بی بی سی کے سربراہ تھے، انہوں نے پشاور میں بہت عرصے وہ قیام کیا اور وہاں گورنمنٹ کالج میں انگریزی پڑھائی، تو پشاور سے ان کا کوئی لگاؤ رہا ہوگا۔ تو ایک دن کہنے لگے رضا تمہیں شیر شاہ سوری یاد ہے؟ میں نے ہاں۔ اس کی کیا بات یاد ہے؟ میں نے اس نے پشاور سے کلکتے تک ایک سڑک بنائی تھی۔ کہنے لگے ہاں وہی میں سوچ رہا ہوں، کیوں نہ اس سڑک پہ سفر کرو اور ایک پروگرام بنا کے لاؤ۔ میں نے کہا اس سے اچھا خیال کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں آیا، اپنی ذاتی لائبریری میں سے شیر شاہ نام کی کتاب نکالی، 3 دن میں اسے پڑھ ڈالا اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کتابیں سب دھری رہ گئیں۔ جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو ایک دوسری دنیا اپنے دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے اور ایک اور طرح کے منظر آپ دیکھتے ہیں، جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سفر نامہ نہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کی کتابیں سفر نامہ ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، سفر نامہ نگار منظر کو بیان کرتا ہے، میں منظر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خود کو بیان کرے۔ واہ، لیکن آپ اس منظر میں آواز سے داخل ہوئے اور آپ نے جس طرح پہلے ان کتابوں کو لکھا اسکرپٹ کی صورت میں، اس میں ان آوازوں کا بہت عمل دخل رہا جن کو آپ نے ریکارڈ کیا، تو ان آوازوں کے بغیر اس منظر کو کتاب کی صورت میں جب آپ ریکیپچر کرتے ہیں تو کچھ فرق تو پڑتا ہوگا نا؟ ظاہر ہے کہ اب سودے والوں کی آوازیں، ہوٹل کے بیروں کی آوازیں، گداگروں کی آوازیں، گانے والی ڈومیوں کی آوازیں، گلیوں میں کھیلنے والی بچیوں کی جو گا رہی ہیں ہرا سمندر گوپی چندر، یہ گانا میں نے پہلی بار سکھر کی گلیوں میں بچیوں کو گاتے سنا، شروع سے آخر تک لمبا گانا ہے، اچھا، جو ہمارے علم میں نہیں تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں موقع پہ جا کر نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ کمال کی کتاب ہے اور بے انتہا مقبول ہے۔ جرنیلی سڑک ہمارے بک سیلر، ہمارے پبلشر کہتے ہیں یہ واحد کتاب ہے جو ہر وقت بکتی رہتی ہے۔ خوشی ہوتی ہے یہ سن کے، مگر ہاں وہ بات اس میں نہیں آ سکتی جو آوازوں میں تھی۔ اس کے باوجود اس میں کہیں کمی نہیں محسوس ہوتی، پڑھتے وقت آپ اتنا ان چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس منظر میں شریک ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ براڈ کاسٹر کے اوپر مصنف کی فتح کا اعلان ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ لیکن یہ ہے کہ اب جو راستے میں لوگ باتیں کرتے ہیں انہیں تو میں نے جوں کا توں انہی کے الفاظ میں لکھا ہے، تصور سے نہیں لکھا بلکہ وہ ٹیپ چلا کر انہی کا، کہ جیسے پانی پت میں ایک ہریانہ کا ایک دیہاتی، مسلمان دیہاتی جو ہندوؤں کے گاؤں میں رہتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے کہہ دیا ہے دب کے نہیں رہیں گے، یہ ہمارے ساتھ ٹھیک رہیں گے تو ہم ان کے ساتھ ٹھیک رہیں گے، لیکن ہم نے ان سے کہہ دیا ہے دب کے نہیں رہیں گے، کب تک رہیں گے دب کر۔ یہ اس میں ہریانہ کا لہجہ نہیں ڈال سکتا، لیکن الفاظ میں نے وہی نقل کیے۔ یا کانپور کی ایک بزرگ خاتون سے جب میں نے پوچھا کہ مایوسی بہت ہے، میں نے ان سے پوچھا تو کیا ہوگا، انہوں نے کہا بس بیٹا مولا آئیں گے، ہمیں انتظار ہے کب آتے ہیں مولا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ
وہ الفاظ تو میں نے ڈالے کتاب میں، لہجہ نہیں ڈال سکا. مگر وہ الفاظ پھر بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. بولتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں. لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ آواز سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، اور ان دونوں کا اتنا چولی دامن کا ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ آسمانی صحیفوں میں لکھا ہے، ایک آسمانی صحیفے میں لکھا ہے کہ جب کائنات نہیں تھی تو لفظ تھا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ لفظ سپاٹ نہیں ہوگا، اس میں سر ضرور ہوگا. واہ. تو ان کتابوں کو اور ان کے جو مختلف موضوعات یا مواد رہیں، اب آپ اسکرپٹ کے طور پر یاد رکھتے ہیں یا کتاب کے طور پہ؟ کیونکہ اسکرپٹ اور پروگرام تو ختم ہوا، کتاب اب لوگوں کے سامنے موجود ہے. آپ کے ذہن میں اس کی کیا تصویر ہے، کتاب یا اسکرپٹ؟ نہیں، دیکھیے، جب پروگرام نشر ہو گیا اور میری وہ مہینوں کی محنت ہوا میں تحلیل ہو گئی، تو سب سے زیادہ قلق تو مجھے ہوا کہ کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ یہ محفوظ رہے اور لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچے. اب اس زمانے میں کیسٹ کا رواج تھا، تو کیسٹ کے 12 14 16 کیسٹ کے سیٹس بنتے، وہ لوگ چلاتے، ڈالتے، سنتے، اور پتہ نہیں کون اسے قبول کرتا ہے کون نہ کرتا. لیکن کتاب کی سہولت یہ ہے کہ شیلف پہ رکھی ہوئی ہے اور آپ کو مکمل آزادی ہو، پورا اختیار ہے، جب چاہیں پڑھیں. اور خاص بات یہ ہے کہ جہاں سے چاہیں پڑھیں. یہ بات فکشن میں نہیں ہوتی. ہاں، اور اس طرح جرنیلی سڑک کا سفر آج بھی جاری ہے. وہ چل رہا ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کتاب کی مقبولیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ پشاور سے کلکتے تک، جس میں صوبہ سرحد یا اب جو خیبر پختونخوا ہو گیا، پھر یہ کہ پنجاب، پاکستان کا پنجاب، پھر ہندوستان کا پنجاب، پھر ہریانہ، پھر یو پی، پھر بہار، پھر بنگال، یہ سارا وہ علاقہ ہے جو اردو بولنے والوں کا ہے یا ہمارے سامعین کا ہے. تو اس علاقے میں یہ سارا پروگرام بہت دھیان سے سنا گیا اور سراہا گیا. اور ہر ایک کی، چاہے اب وہ کراچی میں آباد ہو گیا ہو، لیکن اگر اس کا علی گڑھ سے تعلق ہے یا آگرہ سے تعلق ہے، کانپور سے تعلق ہے، تو اس کتاب کا لطف وہ اٹھائے گا. میری 2 کتابوں میں رامپور کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے. ریل کہانی میں بھی رامپور راستے میں پڑھا، اور جرنیلی سڑک کتب خانے میں بھی پڑھا، اس کا بہت ذکر ہے. لیکن اس کے ذکر پر اب میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا، کیونکہ اب ہمیں پروگرام میں ایک وقفہ کرنا ہے. اس کے بعد ریل کہانی. لیکن ابھی ہم نے بات کی ہے جرنیلی سڑک کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ کریں گے اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری رہے گا.